بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی۔ ہمارے چینل کا نام تبدیل ہو گیا، سعدی عربک اکیڈمی رکھا ہے۔ تو آج ہمارے پاس بہت ہی خاص نوع سامن ہے جی، 8ویں نوع شروع کرتے ہیں۔ نوع ایسا نوع کہ 8واں اسما ہیں، ایسے اسما کے نسب دیتے ہیں وہ اسما کو ایسے اسما کے نکرہ یعنی کہ ان نکرات یعنی نکرہ نسب جو دیتے ہیں تو تمیز ہونے پر، اور وہ اسما 4 ہیں ازرو اسموں کے۔ پہلا لفظ عشر ہے یا 20 ہے یا 30 ہے یا 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90 کا ہے۔ جب جوڑا جائے وہ لفظ عشر کا جوڑا جو جائے تو سمیت لفظ احد یا اثنان یا ثلاثہ یا اربع یا خمس یا ستہ یا سبع ثمانیہ ثمان تسع، ان کے ساتھ جوڑا جو جائے تو ان کے ساتھ۔ پس اگر ہو پھر یہاں سے چلیں گے فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ، پس اگر ہو تمیز مذکر یعنی کہ پس اگر ہو تمیز مذکر وہ تمیز، پس طریقہ ترکیب کا ترکیب جو ہے بیچ لفظ احد اور اثنان کے ترکیب جو ہے تو سمیت عشر ان کے یہ ہے کہ کہے تو احد عشر رجلاً اثنا عشر رجلاً، یعنی 11 ازرو مردوں کے اور 12 ازرو مردوں کے۔ حال ہونا احد عشر رجلاً یا اثنا عشر رجلاً کا کہ متلبس ہونے والے ہیں وہ دونوں، متلبس جو ہونے والے ہیں تو ساتھ مذکر کے دونوں جز، یعنی کہ بتذکیر الجزئین دونوں جز کیا ہونے والے ہیں، متلبس ہونے والے ہیں، ان تقول احد عشر وغیرہ۔ وَإِنْ كَانَ مؤنثاً، اور اگر ہو وہ تمیز مؤنث تو پس کہے گا تو 11 امراتن و 12 امراتن، یعنی 11 ازروع عورتوں کے اور 12 ازروع عورتوں کے۔ حال ہونا ان دونوں کا کہ متلبس ہونے والے ہیں وہ دونوں، متلبس ہونے والے جو ہیں تو ساتھ مؤنث کرنے دونوں جزوں کے، یعنی کہ دونوں جزوں کو مؤنث کرنے کے ساتھ متلبس ہونے والے ہیں۔ آگے آپ جائیں جی تو وہ طریق ترکیب غیرہما، اور طریقہ ترکیب ان دونوں یعنی احدہ اور اثنان کے غیر کا، طریقہ ترکیب ان دونوں کے غیر کا، اس حال میں کہ ان کا غیر ختم ہونے والا ہے، ان کا غیر ختم جو ہونے والا ہے تو 9 تک ترکیب جو ہے تو سمیت عشرہ کے یہ ہے کہ تو کہے گا معاشرہ یعنی عشرہ کے ساتھ یہ ہے کہ تو کہے گا ان تقول فی المذکر مذکر میں، یعنی کہ تو کہے گا جو صحیح تو بیچ مذکر کے 13 رجلاً 13 رجلاً 14 رجلاً، حال ہونا ان دونوں کا کہ ختم ہونے والے ہیں وہ دونوں، ختم جو ہونے والے ہیں تو 19 رجلاً تک۔ حال ہونا ان سب کا کہ متلبس ہونے والے ہیں سب، متلبس جو ہونے والے ہیں تو ساتھ مؤنث بنانے جز کے، یعنی کہ مؤنث بنانے جز کے، ایسے جز کے پہلی، یعنی کہ وہ مؤنث بناتے ہیں کس کو، پہلی جز کو، بتانی سے جز الاول و تذکیر الجز ثانی کو کہیں گے، اور ساتھ مذکر بنانے جز کے، ایسی جز کے جو دوسری۔ کہے گا تو مؤنث میں 13 امراتن اور 13 امراتن اور 14 امراتن، 13 امراتن 14 امراتن، اور حال ہونا ان دونوں کے کہ ختم ہونے والے ہیں وہ دونوں، ختم جو ہونے والے ہیں تو 19 امراتن تک۔ حال ہونا ان سب کا کہ متلبس ہونے والے ہیں یہ سب، متلبس ہونے والے ہیں تو ساتھ مذکر بنانے جز کے، ایسے جز کے پہلی، اور ساتھ مؤنث بنانے جز کے، ایسے جز کے جو دوسری۔ یہ ہو جائے گا بتذکیر الجز الاول و تانی سے جز ثانی، حالوں نے یعنی اس کے وہ حال کے اعتبار سے کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب ایک اور معنی کر لیتے ہیں، اور وَأَمَّا طریق الترکیبی، اور بھلا طریقہ ترکیب کا، ترکیب جو ہے تو بیچ واحد اور اثنین کے، حال ہونا واحد اور اثنین کا کہ ختم ہونے والا ہے وہ واحد اور اثنین، ختم جو ہونے والے ہیں تو 9 تک، ترکیب جو ہے تو سمیت 20 کے اور اس کے ہم مثلوں کے۔
معاشرین و اخواتی، اخواتی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ہم مثلوں کے، الی 90 ہم مثلوں کے، ختم ہونے والے ہیں وہ 20 اور اس کے ہم مثل ختم جو ہونے والے ہیں تو 90 تک. پس طریقہ ثابت ہے، وہ طریقہ ثابت جو ہے تو اوپر طریقہ عطف کے، طریقہ ثابت ہے وہ طریقہ ثابت جو ہے تو علی سبیل العطف اوپر عطف کے. اچھا فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ، پس اگر ہو تمیز مذکر وہ تمیز، پس کہے گا جو صحیح تو بیچ ترکیب واحد اور اثنین کے، نہ کہ دونوں کے غیر کے، یعنی کہ فَتَقُولَ فِي ترکیب الواحد والاثنین لا فی غیرہما، نہ کہ ان دونوں کے غیر کے. کیا کہے گا؟ احد و عشرون رجلا و اثنان و عشرون رجلا، احد و عشرون رجلا و اثنان و عشرون رجلا، حال ہونا ان دونوں کا کہ متلبس ہونے والے ہیں وہ دونوں متلبس جو ہونے والے ہیں تو ساتھ مذکر کرنے جز کے کہ ایسی جز کہ پہلی، یہ اول ہو گیا. وَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا، اب اگلے پہ آ جائیں. اگر ہو تمیز مؤنث وہ تمیز، پس کہے گا تو 21 امراتن اور 22 امراتن، حال ہونا ان دونوں کا کہ متلبس ہونے والے ہیں وہ دونوں متلبس جو ہونے والے ہیں تو ساتھ مؤنث بنانے جز کے، ایسی جز کے پہلی. اچھا وفی ترکیب الغیر الواحد، یہاں پہ آ جائیں آپ. کہے گا جو صحیح تو بیچ ترکیب سوا واحد و اثنین کے، حال ہونا واحد اور اثنین کا کہ ختم ہونے والے وہ ختم ہونے والا ہے سوا احد و اثنین کے، سوا احد و اثنین کے، ختم جو ہونے والا ہے تو 9 تک، ترکیب جو ہے تو سمیت 20 کے، ترکیب جو ہے تو مع 20، ترکیب جو ہے تو سمیت 20 کے. تقول تو کہے گا فی الممیز الممزق، کہے جو یعنی کہ کہے گا جو صحیح تو بیچ تمیز ایسی تمیز کہ وہ تمیز مذکر ہے، وہ تمیز کیا ہے؟ فی الممیز ایسی تمیز جو مذکر ہے. 23 رجلا، 23 رجلا و 24 رجلا، حال ہونا ان دونوں کا کہ متلبس ہونے والے وہ دونوں متلبس ہونے والے جو ہیں تو ساتھ مؤنث بنانے جز کے، بتانیث الجز، ایسی جز جو اول ہے ایسی جز جو پہلی ہے. اچھا ایسی جز جو پہلی ہے، یہ یہاں تک ہو جائے گا. اور کہے گا تو جو صحیح تو بیچ تمیز کے، ایسی تمیز کہ وہ مؤنث ہے وہ تمیز. 23 امراتن 24 امراتن، حال ہونا ان دونوں کا کہ متلبس ہونے والے ہیں وہ دونوں متلبس جو ہونے والے ہیں تو ساتھ مذکر بنانے جز کے، ایسی جز جو پہلی، یعنی اس میں جز اول کیا ہو جائے گی؟ مذکر ہو جائے گا بتذکیر الجز الاول. اچھا ایسی جز کے پہلی. اور ثابت ہے، ثابت جو ہے تو اوپر اسی بات کے قیاس جو ہے تو 99 تک، علی ھذا القیاس، ثابت ہے اوپر اسی بات کے قیاس جو ہے تو الی 99 تک. اور آگے آ جائیں جی. ایک اور ترجمہ کر لیتے ہیں. یہاں نیچے رہ گیا بس ثانی سے اب شروع ہوتا ہے ترجمہ. اور دوسرا لفظ کم ہے اور معنی اس کا اس لفظ کم کا عدد ہے، معنی ہو عدد، ایسا عدد جو مبہم ہے. وہ ہوا اور وہ لفظ کم ثابت ہے، ثابت جو ہے تو اوپر 2 قسموں کے. احدھا استفہامیہ، اچھا اوپر 2 قسموں کے، ایک ان 2 کا استفہامیہ ہے، ایک ان 2 کا استفہامیہ ہے. ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام، ایک ان کا استفہامیہ ہے اگر وہ لفظ کم شامل ہونے والا، وہ لفظ کم شامل جو ہونے والا ہو تو واسطے معنی استفہام کے، واسطے معنی استفہام کے. وہ ہوا، اب یہاں سے ہے وہ ینصب التمیز، اور وہ کم استفہامیہ نصب دیتا ہے، وہ کم استفہامیہ تمیز کو. مثال اس کی مثل اس کے ہے کہ کم رجلا ضربتہ، کم رجلا
ضربتہ، یہ اس کی مثال ہے. یعنی کتنے رجلن آدمی ضربتہ، یا کہیں گے ضربتہ تو نہیں کہیں گے، ضربتہ کہیں گے، جو مارے تو نے، یعنی تو نے ان کو، کتنے آدمی ہیں ضربتہ تو نے ان کو مارا. والثانی خبریۃ، اور دوسرا خبریہ ہے، دوسرا خبریہ ہے. ان لم یکن متضمنا لمان الاستفہام، اگر نہ ہو وہ لفظ کم شامل ہونے والا، وہ لفظ کم شامل جو ہونے والا ہو تو واسطے معنی استفہام کے. اور کم خبریہ نسب دیتا ہے، وہ کم خبریہ تمیز کو، یعنی کہ یہ کہیں گے ینسب الممیزہ ان کان بینہما فاصلۃ، نسب جو دیتا ہے تو تمیز کو، کم خبریہ تمیز کو، اگر ہو ثابت، ثابت جو ہو تو درمیان ان دونوں کے، یعنی کم خبریہ اور تمیز کے درمیان فاصلۃ، فاصلہ، ثابت ہو درمیان میں فاصلہ. مثل کم عندی رجلن، مثال اس کی مثل اس سے ترکیب کے ہے کہ جس طرح یوں کہیں گے کم عندی رجلن، کہ بہت ہیں ثابت میرے پاس ازروئے آدمی کے، بہت ہیں ثابت میرے پاس ازروئے آدمی کے. یوں کہیں گے وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ، اور اگر نہ ہو ثابت، ثابت جو نہ ہو تو درمیان ان دونوں کے فاصلہ، پس تمیز اس کم خبریہ کی مجرور ہوگی. فَمُمَيِّزُهُ مجرور، مجرور جو ہوگی تو اضافت کے ساتھ، مضاف الیہ ہونے کے ساتھ. مثال اس کی مثل اس کے ہے کہ کم رجلن ضربتہ، تو کہیں گے کم رجلن ضربتہ. اور اس کے بعد دوسری مثال ہے کم غلامان اشتریتو، یعنی کم غلامان اشتریتو، یہ ہو جائے گا اس کا. والثالث کعین، اور تیسرا ان کا کعین ہے، لفظ کعین ہے. اور لفظ کعین کیا کہتے ہیں؟ ہوا مرکب، وہ مرکب ہے من کاف، کاف کے ساتھ ہے، اور مرکب ہے وہ لفظ کعین. مرکب جو ہے تو کاف تشبیہ سے، کاف تشبیہ سے، و عین اور عین سے، یعنی کاف تشبیہ اور عین سے. لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن مراد جو ہے تو اس لفظ کعین سے عدد ہے، ایسا عدد جو مبہم ہے. لا معنی ترکیبی، اور وہ عدد نہ کہ معنی ایسا معنی کہ ترکیبی، یعنی کہ وہ عدد مبہم ہے اور وہ عدد نہ کہ معنی ایسا معنی کہ ترکیبی. اچھا، مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کأین رجلا لقیتو، یوں کہیں گے کأین رجلا لقیتو، کہ بہت سارے ازروئے مردوں کے جو ملا میں اس سے، یعنی بہت سارے ایسے ہیں ازروئے مردوں کے کہ ملا میں اس سے. وقد یکون متضمنا لمان الاستفہام، اور کبھی کبھی ہوتا ہے وہ لفظ کعین شامل، لفظ کعین شامل جو ہوتا ہے تو واسطے معنی استفہام کے. مثال اس معنی استفہام کی مثل اس کے ہے کہ کأین رجلا عندک، کأین رجلا عندک، کہ کتنے ہیں مرد، یعنی کتنے ہیں ازروئے مردوں کے جو آپ کے پاس ہیں، یوں کہہ دیں گے. اچھا، والرابع قضا، اور چوتھا لفظ قضا ہے. وہ لفظ قضا مرکب ہے، وہ لفظ قضا مرکب جو ہے تو کاف تشبیہ سے اور ذا سے، ایسا ذا کہ اس میں اشارہ، لیکن مراد جو ہے تو اس لفظ قضا سے عدد ہے، ایسا عدد کے مبہم ہے وہ عدد. اور نہیں ہوتا وہ لفظ قضا شامل ہونے والا، وہ لفظ قضا شامل ہونے والا جو نہیں ہوتا تو واسطے معنی استفہام کے. مثال اس لفظ قضا کی مثل عندی قضا رجلن کے ہے کہ بہت سارے ثابت ہیں میرے پاس ازروئے مردوں کے. عندی قضا رجلن، بہت سارے ثابت ہیں میرے پاس ازروئے مردوں کے. 15 منٹ ہو گئے جی ترجمے پر. اللہ خیر کرے. ترکیب پر اب کیا ہوتا ہے، کیا گزرتا ہے. بہرحال شروع کرتے ہیں جی. آج ہم نے ٹھانی ہوئی ہے کہ پوری کریں گے جی انشاءاللہ. انو مبتداس مرفوع بضم لفظا موصوف، الثامن صفت مرفوع بضم لفظا، اسماء خبر مرفوع بضم لفظا موصوف،
تنصب صفت توست مرفوع بالضم تنصب سی فعل مضارع معلوم مرفوع بالضم لفظاً صفت توست یا کیا کہہ دیں گے جملہ صفت توست بعد تنصب سی فعل مضارع معلوم مرفوع بالضم لفظاً اور ضمیر اور مستتر فاعل مرفوع محلاً الاسماء مفعول بیس منصوب بالفتح لفظاً موصوف اور ان نکرات صفت توست منصوب بالکسرہ لفظاً الا جار تمیز مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب مال مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بتنصب و حرف عطف ہی اربعۃ معطوف اسماء تنصب معطوف علیہ ہی ضمیر مبتدا مرفوع محلا راجع بسوء اسماء اربعۃ خبر مرفوع بالضم لفظاً اسم عدد ممیز مضاف اور اسماء تمیزش مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً الاول مبتدا مرفوع بالضم لفظاً اور لفظ خبر مرفوع بالضم لفظاً بعد لفظ مضاف عشر لفظ و عشر عشر کہہ دیں گے مضاف الیہ مجرور محلا وہ مرفوع یعنی کہ مرفوع بالضم لفظاً باعراب حکائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو او عطفہ عشرون معطوف عشر معطوف علیہ او عطفہ ثلاثون معطوف عشرون معطوف علیہ قربن عشر معطوف علیہ بودن او عرف عطفہ اربعون معطوف ثلاثون معطوف علیہ قربن عشرون معطوف علیہ اور بقیہ کو آپ اسی طریقے سے عطف کرتے جائیں گے ستون سبون سمانون تسون تک کرتے جائیں گے. آگے آپ اذا پہ آ جائیں. اچھا اذا اسم زر متضمن بمان عرف شرط مفعول فی مقدم از منصوب مالن زر مضاف رکبہ صیغہ فعل مضارع مجهول شرط تش مضاف الیہ است مجرور محلن ضمیر اور مستتر فاعل نائب فاعل مرفوع محلن راجع بسوء لفظ عشر مع مفعول فی از منصوب بالفتح لفظا مضاف احد مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا زر متعلق بر رکبہ او عرف عطفہ اثنین معطوف احد معطوف علیہ است او عرف عطفہ ثلاث معطوف اثنین معطوف علیہ قربن اور احد معطوف علیہ بودن. اسی طریقے سے یہ آخر تک آپ چلے جائیں گے. فَإِن کان پہ آ جائیں. فا تفصیلیہ اور ان شرطیہ جازم المستقبل کانا صیغہ فعل ماضی معلوم شرط تش مجزوم محلن ہے فعل ظفار اکثر عافل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیشمی طلبت الممیز اسمش مرفوع بالضم لفظا اور مذکرن خبر منصوب بالفتح لفظا مذکرن سی اسم مفعول تک کردہ بر یعنی کہ اسم کانا خود عمل عمل فعل ضمیر اور مستتر بھی فاعل مرفوع محلن کہہ دیں گے. تو فطریقو پہ آ جائیں. فا جزائیہ طریق و جملہ جزاش مجزوم مالن طریق و مبتداز مرفوع بالضم لفظا مضاف الترکیب مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا فی جار لفظ مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مالن فطریق اللفظ اچھا منصوب مالن مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بترکیب است لفظ مضاف احد فی لفظ احد احد کو کہیں گے مضاف الیہ مجرور محلن یا مرفوع بالضم لفظا باعراب حکائی و عرف عطفہ اثنان معطوف احد معطوف علیہ است اور ما کو آپ کہہ دیں گے کیا کہہ دیں گے اور ما مفعول فی از منصوب الفتح لفظا زر مضاف عشر مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا زر متعلق بترکیب ان تقولا بتاویل مصدر خبر است مرفوع محلن فطریقو کی جو خبر ہوگی ان تقولا ہوگی ان تقولا خبر بنے گی اور ان مصدریہ ناصب المستقبل تقول صیغہ فعل مضارع معلوم منصوب بالفتح لفظا احد عشر رجلا مقولا یعنی کہ فتقول ان تقولا احد عشر رجلا مقولا قول است آپ کہہ دیں گے. اور احد عشر اسم عدد مات تنوین مقدرہ مب ممیز ناصب التمیز رجلا تمیزش منصوب الفتح لفظا و عرف عطفہ اثنا عشر معطوف اور احد عشر معطوف علیہ است. اور احد عشر رجلا بیراد لفظ ذوالحال کہیں گے بتذکیر ظرف مستقل حال است ازو منصوب محلن باجار تذکیر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مالن مفعول بھی غیر جار مجرور متعلق بمتلبسا مقدر است متلبسا سی اسم فاعل تکیہ کردہ بر ذوالحال خود الی آخری تذکیر مصدر یعمل عمل فعل مضاف الجزئین مضاف الیہ مجرور بالیا لفظا ومنصوب مالن بنا بر مفعولیت. وان کان مؤنثا پہ آ جائیں. وہ حرف عطفہ ان کان مؤنثا معطوف اور ان کان الممیز معطوف علیہ ان شرطیہ جازم المستقبل کان صیغہ فعل ماضی معلوم شرط تش مجزوم محلا فعل ظفار اکثر عافل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیشمی طلبت. اچھا
پہلے کہہ دیں کہ کانا صیغہ فعل ماضی معلوم شتش مجزوم معلوم فعل افعال اکثر حافظ اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت ضمیر و مستر اسمش مرفوع محلا راجع بسوء تمیز مؤنث خبر است منصوب الفتح لفظا اور سی اسم فعل تکیہ کردہ بر اسم مفعول کہہ دیں گے تکیہ کردہ بر اسم کانا الی آخری کر دیں گے فا جزائیہ ان تقولا صیغہ فعل مضارع معلوم جزاش مجزوم محلا ضمیر و مستر فاعلش مرفوع محلا احدى عشرتا مقولہ قول است احدى عشرہ اسم عدد ممیز ناصب التمیز امراتن تمیزش منصوب الفتح لفظا و حرف عطفہ اثنتا عشرتا معطوف اور احدى عشرتا معطوف علیہ است احدى عشرتا امراتن بارد لفظ ذوالحال بتانیسی ظرف مستقل حال است ازو باجار تانیسی مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با متلبسن است متلبسن سی اسم فعل تکیہ کردہ بر ذوالحال خود یا عمل فعلی ضمیر در مستر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء ذوالحال بعض تانیسی مضاف الجزین مضاف الیہ مجرور بالیا لفظا کہہ دیں گے اچھا پھر تانیسی کو مصدر یا عمل فعلی مضاف کہہ دیں گے اور جزین مضاف الیہ مجرور بالیا لفظا و منصوب معنی بنا بر مفعولیت و حرف عطفہ طریق و ترکیبی معطوف کہہ دیں گے اور یہاں پر و حرف عطفہ آ جائے گا اور طریق الترکیب معطوف اور ماقبل جو طریق الترکیب ہے وہ معطوف علیہ اس سے ہو جائے گا طریق و مبتداء مرفوع بالضمہ لفظا مضاف ترکیب مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا ترکیب مضاف مطلب مجرور بالکسرہ لفظا اور بعض ترکیبی مضاف اور غیر مضاف الیہ سے مجرور بالکسرہ لفظا بعض غیر مضاف اور ہما ضمیر غائبین مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء احدى و اثنان اور ہما ضمیر ذوالحال بھی کہہ دیں گے اس ہما ضمیر کو ذوالحال بنائیں گے الی تسع ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا الی جارتے سے مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بمنتہیا نکالیں گے وہاں پر ہم نے ختم ہونے والا کہا تھا منتہیا مقدرس منتہیا سی اسم فاعل تکیہ کردہ بر ذوالحال خود یا عمل فعلی ضمیر در مستر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء ذوالحال ما کو کہہ دیں گے مفعول فی است منصوب بالفتح لفظا زر مضاف عشر مضاف الیہ است مجرور بالکسرہ لفظا زر متعلق با بالترکیب است ان تقولا بتاویل مصدر خبر است مرفوع محلا اسی طریقے سے طریق اگر مبتدا ہوا ہے تو ان تقولا کیا بنے گا خبر بنے گا ان مصدریہ ناصب المستقبل تکون صیغہ فعل مضارع معلوم منصوب الفتح لفظا ضمیر در مستر فاعلش مرفوع محلا فی جار المذکر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق بان تقولا ثلاثۃ عشر مقولہ برا قول ثلاثۃ عشر برا لفظ ذوالحال الی تسعۃ عشر ظرف مستقر حال است الی جار تسعۃ مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق بمنتہیا مقدر است اور اسی اسم فعل تکیہ کردہ بر ذوالحال خود الی آخرہ ثلاثۃ عشر رجلا و اربعۃ عشر رجلا تا الی تسعۃ عشر بارادہ لفظ یعنی کہ ذوالحال کہہ دیں گے بتانیسی ظرف مستقل حال است یہ اس کو یہاں کہیں گے نا ثلاثۃ عشر رجلا اربعۃ عشر رجلا الی تسعۃ عشر رجلا ان تینوں کو کیا بنائیں گے بارادہ لفظ یعنی کہ معطوف علیہ ڈال کر ان کو کیا بنائیں گے ذوالحال بنائیں گے اور بتانیسی ظرف مستقر حال ہو جائے گا ازو منصوب محلا الی جار اور تانیسی مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با متلبسا مقدر است متلبسا سی اسم فاعل تکیہ کردہ بر ذوالحال خود الی آخرہ تانیث مصدر یعمل عمل فعلی مضاف الجزء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب معنی بنا بر مفعولیت الجزء موصوف الاول صفت و مجرور بالکسرہ لفظا و حرف عطف تذکیر الجزء ثانی معطوف اور تانیث الجزء الاول معطوف علیہ و حرف عطف میں تذکیر الجزء ثانی اسی طریقے سے ترکیب ہو جائے گی اور فی المؤنث میں آ جائیں و حرف عطف اور فی المؤنث معطوف اور ان تقول فی المذکر معطوف علیہ است فی المؤنث میں آپ یہ کہیں گے ثلاثہ عشرۃ امراتن و اربع عشرۃ امراتن الی تسع عشرۃ امراتن
اس کو ان سب کو کیا بنائیں گے؟ بعد لفظ ذوالحال، اور بتذکیر ظرف مستقر حال باجار تذکیر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مع المفعول بغیر سے جار مجرور متعلق بمتلبسا، اور تذکیر مصدر یا علامہ فعل مضاف الجزء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا منصوب مع بنا بر مفعولیت، اور موصوف الاول صفت توست مجرور بالکسرہ لفظا، وہ حرف عطفہ تانیث الجزء الثانی معطوف اور تذکیر الجزء الاول معطوف علیہ ہو جائے گا۔ اب آگے آ جائیں گے۔ اما طریق الترکیب، اما شرطیہ برائے تفصیل کلام، طریق و مبتدا قائم مقام شرط مرفوع بالضمہ لفظا مضاف، الترکیب مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا، فی جار الواحد مجرور بالکسرہ لفظا ومنصوب مع المفعول بغیر سے جار مجرور متعلق با ترکیب است۔ بعض واو حرف عطفہ الاثنین معطوف اور الواحد معطوف علیہ است، اور پھر اس کے بعد واحد والاثنین بعد لفظ ذوالحال الاتے سا ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا الا جارتے سے مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محل مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بمنتعین مقدر است الی آخری، اسی طریقے سے ترکیب کر دیں گے۔ اور تسعہ یعنی کہ ماں کو اس کے بعد ماں آ جائے گا، ماں کو کہہ دیں گے مفعول فی اس منصوب یعنی کہ منصوب الفتح لفظا ضرب مضاف، عشرون مضاف الیہ مجرور محلا و مرفوع بالواو لفظا باعراب حکائی، مرفوع بالواو لفظا آپ باعراب حکائی یہاں پر کہنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، یعنی کہ اس کے ساتھ باعراب حکائی کہنا۔ وہ حرف عطفہ اخوات معطوف اور عشرون معطوف علیہ است، اور عشرون و اخوات بعد لفظ ذوالحال الی تسعین ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا الی جار تسعین مجرور بالیا لفظ منصوب محل مفعول بھی جار مجرور متعلق منتہین مقدر است بنا منتہین سی اسم فاعل الی آخری کر دیں گے۔ اچھا، علی سبیل ظرف مستقر خبر، اگر پیچھے کوئی وہ طریقہ کیا نکلا تھا؟ مبتدا نکلا تھا تو علی سبیل ظرف مستقر خبر ہو جائے گا، اور قائم مقام جزاش یعنی اس کو یعنی ہم نے مبتدا بنا کے قائم مقام شرط بھی بنایا تھا، تو یہاں قائم مقام کیا ہو جائے گا؟ جزا ہو جائے گا، مرفوع محلا علی جار سبیل مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محل مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بس ثبت و یا کہ ثابت ثبتت و یا کہ ثابت مقدر است بنا بر اختلاف مذہب الی آخری، سبیل مضاف اور العطف مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا۔ فا تفصیلیہ ان کان الی آخری جملہ مفصل، ان شرطیہ جازم المستقبل کانا سے فعل ماضی معلوم فعل افعال اکثر رافع اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت، اور الممیز اسمش مرفوع بالضمہ لفظا مذکرا خبر اس منصوب بالفتح لفظا، اور سی اسم مفعول تکیہ کردہ الی آخری ہو جائے گا۔ فا جزائیہ اور تقولا جملہ جزاش مجزوم محلا، تقول سے فعل مضارع معلوم اور مرفوع بالضمہ لفظا ضمیر اور مستتر فاعل مرفوع محلا، فی جار ترکیبی مجرور بالکسرہ لفظا منصوب جار مجرور متعلق بتقول، ترکیبی مضاف الواحد مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا، وہ حرف عطفہ اثنین معطوف الواحد معطوف علیہ، لا عطفہ فی غیرہا معطوف اور فی ترکیب الواحد والاثنین معطوف علیہ، احد و عشرون رجلا مقولہ قول کہہ دیں گے، یہاں سے چلا گیا احد و عشرون رجلا و اثنان و عشرون رجلا، پھر احد و عشرون رجلا اور اثنان عشرون رجلا بعد لفظ ذوالحال بتذکیر ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا باجار تذکیر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق متلبسا مقدر است الی آخری، متلبسا سی اسم فاعل، بعض تذکیر مصدر یا علامہ فعل ہی مضاف کہہ دیں گے، اور الجزء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب محلا بنا بر مفعولیت کہہ دیں گے، اور جزئی اور جزء موصوف الاول صفت توست مجرور بالکسرہ لفظا۔ اچھا، وہ حرف عطفہ ان کان الممیز مؤنث اور ان کان الممیز مذکرا یعنی معطوف اور وہ معطوف علیہ، ان شرطیہ جازم المستقبل کان سی فعل ماضی معلوم شرطش مجزوم محلا اور فعل افعال اکثر رافع اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت، الممیز اسمش مرفوع بالضمہ لفظا اور مؤنثا خبر است منصوب بالفتح لفظا، سی اسم مفعول تکیہ کردہ۔ فا جزائیہ اور تقول جملہ جزاش مجزوم محلا،
اور صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بضم لفظا ضمیر المستتر فاعل مرفوع محلا 21 امراتن مقولہ برا قول ہو جائے گا 21 امراتن و 22 امراتن، ترکیب ان کی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر ان کو بیرادہ لفظ کیا بنا دیں گے؟ ذوالحال، اور بالتانیثی ظرف مستقر حال کہہ دیں گے، اور باجار تانیثی مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی مفعول بھی غیر جار مجرور متعلق بمطلبسا مقدر است الی آخر، مطلبسا صیغہ اسم فاعل کہہ دیں گے ذوالحال خود، اور تانیثی مصدر یعمل عمل فعلی مضاف الجزء مضاف الی مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی بنا پر مفعولیت، موصوف الجزء اور موصوف الاول صفت توس مجرور بالکسرہ لفظا۔ وفی ترکیب پہ آ جائیں، وہ عرف عطف فی ترکیب غیر معطوف اور فی ترکیب الواحد والاثنین معطوف علیہ، فی جا ترکیب مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بتقول واسط، اور ترکیب مضاف غیر مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا غیر مضاف الواحد مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا، وہ عرف عطف الاثنین معطوف الواحد معطوف علیہ، اور غیر الواحد والاثنین بیراد لفظ ذوالحال الی 9 ظرف مستقر حالست ازو منصوب محلا الی جار اسم مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق ب منتہیا مقدرس الی آخری، منتہیا سے اسم فاعل الی آخری کہہ دیں گے، اور ما مفعول فی است منصوب بالفتح لفظا، یہ یہاں پہ آ جاتا نا ما مفعول فی است منصوب بالفتح لفظا، ضر مضاف 20 مضاف الیہ مجرور بالیا لفظا کہہ دیں گے، اور ضر متعلق بترکیب تقول صیغہ فعل مضارع معلوم اور ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا۔ اور فی جار الممیز مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی جار مجرور متعلق بتقول واسط، موصوف المذکر صفت توست مجرور بالکسرہ لفظا 23 مقولہ برائے قول است، وہ عرف عطفہ 24 رجلا معطوف 23 رجلا معطوف علیہ، اور معطوف علیہ بیراد لفظ ذوالحال بتانیث ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا باجا تانیث مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی مفعول بھی غیر جار مجرور متعلق بمطلبسا مقدر است صیغہ اسم فاعل تک کرتا اسی طریقے سے، تانیث مصدر یعمل عمل فعلی مضاف الجزء مضاف الیہ است مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی بنا پر مفعولیت، الجزء موصوف الاول صفت توس مجرور بالکسرہ لفظا، وہ عرف عطفہ اور الممیز المؤنث معطوف اور الممیز المذکر معطوف علیہ است، اور 23 امراتن و 24 امراتن مقولہ برا قول است، اور 23 بیرادہ لفظ ذوالحال بتذکیر ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلا باجار تذکیر مجرور بالکسرہ لفظ منصوب جار مجرور متعلق مطلبسا الی آخری کر دیں گے، اور پھر تذکیر مصدر یعمل عمل فعلی مضاف الجزء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی بنا پر مفعولیت، موصوف الاول صفت توس مجرور بالکسرہ لفظا، وہ عرف عطفہ علی ھذا معطوف اور تقول فی الممیز معطوف علیہ، علی ھذا ظرف مستقر خبر است مرفوع محلا علی جار ھذا اسم اشارہ مجرور و منصوب معنی مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بثبتت و یا کہ ثابتۃ مقدرۃ بنا پر اختلاف مذہب الی آخرہ، القیاس مبتدا مؤخر است مرفوع بالضمہ لفظا و یا کہ علی جار ھذا اسم اشارہ مجرور و منصوب معنی مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بتقول ھذا اسم اشارہ موصوف مبدل منہ مبین، القیاس صفت بدل عطف بیان است مجرور بالکسرہ لفظا الی جار تسی مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب معنی مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق ب القیاس ہو جائے گا، وہ عرف عطفہ 90 معطوف اور 90 معطوف علیہ ہو جائے گا الی 99 ہو جائے گا جی۔ اچھا الی 99 کہہ دیں گے اس کو، 90 اگر کہیں گے تو پھر اعراب حکائی ہوگا اس پر۔ اچھا آگے آ جائیں جی اب کم والی پر، وہ عرف عطفہ الثانی معطوف الاول معطوف علیہ، الثانی مبتدا مرفوع بضمہ لفظا اور مرفوع بضمہ تقدیرا کم بیرادہ لفظ خبر است مرفوع محلا و مرفوع محلا مانن مبتدا است، یہ اس کو کہتے ہیں مانا ہو، مانا مبتدا است کہہ دیں گے، مرفوع بضمہ تقدیرا مانا مضاف و ضمیر مضاف الیہ است مجرور محلا راجع بسوء کم، اور عدد خبر است مرفوع بضمہ لفظا موصوف مبہم صفت توست مرفوع بضمہ لفظا صیغہ اسم مفعول تک کردہ بر موصوف خود الا، وہ عرف عطفہ ہوا علی نوعین معطوف اور معطوف الثانی کم معطوف علیہ است، اچھا ہوا ضمیر مبتدا است، ہوا ضمیر مبتدا است مرفوع محلا کہہ دیں گے، اور علی جار نوعین مجرور بالکسرہ مجرور بالیا لفظا منصوب معنی مفعول بھی جار مجرور متعلق ظرف مستقر خبر کہیں گے، جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت المقدرس بنا پر اختلاف مذہب الی آخرہ۔ اچھا
پھر احد پہ آ جائیں. احد مبتداز مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء نوعین. اور استفہامی یا خبر است مرفوع احد و استفہامیت خبر است مرفوع بالضمہ لفظاً کہہ دیں گے. ان شرطیہ جازم المستقبل کانا سے فعل ماضی معلوم شرطش مجزوم محلا فعل ظفارن اکثر عافل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیش طلب ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلا اور راجع بسوء کم متضمنا خبر است منصوب الفتح لفظاً سی اسم فعل تک کردہ پر اسم کانا الاخری کر دیں گے. بعض معنی مضاف لام جا یعنی کہ اس کو کہہ دیں گے لام جار معنی مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب معنی مفعول بھی غیر سے جار مجرور متعلق بمتضمنا ہو جائے گا. بعض معنی مضاف الاستفہام مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً واو حرف او حرف عطفہ بلکہ واو ہے واو حرف عطفہ وہ ہوا کی طرف آ جائیں اور حرف عطف ڈالنے کے بعد ینصب معطوف اور ان کانا متضمنن وہ کیا بن جائے گا معطوف علیہ ہو جائے گا. ہوا ضمیر مبتدا سے مرفوع محلا راجع بسوء کم استفہامیت یعنی کہ اس کو ینصب پہ آپ آ جائیں. ینصب خبرست ہوا ضمیر مبتدا اور ینصب خبرست مرفوع بالضمہ لفظاً فعل مضارع معلوم خبرست مرفوع بالضمہ لفظاً ضمیر مصرف عالج مرفوع محلا راجع بسوء مبتدا. التمیز مفعول بی التمیزہ کہیں گے مفعول بی از منصوب الفتح لفظاً مثل خبر از مرفوع بالضمہ لفظاً برا مبتدا معذوف کے مثال و اباشت اسی طرح ترکیب ہوگی. بعض مثل مضاف اور کیا کہیں گے کم رجلاً ضربتہ یہ کیا بنے گا بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلا. کم استفہامیہ کنایہ از اسم عدد مبهم ممیز ناصب التمیز مبتدا مرفوع محلا رجلاً تمیز است منصوب بالفتح لفظاً ضربت جملہ خبریہ است مرفوع محلا ضربت سی فعل ماضی معلوم ضمیر تا ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلا ہو ضمیر مفعول بھی از منصوب محلا راجع بسوء رجلاً. وہ حرف عطف الثانی خبریہ معطوف اور احدہما استفہامیہ معطوف علیہ. الثانی مبتدا مرفوع بالضمہ تقدیرا خبریۃ خبر از مرفوع بالضمہ لفظاً. ان شرطیہ جازم المستقبل لم یکن جملہ شرطش مجزوم محلا لم جادیہ جازم المستقبل یکن سی فعل مضارع معلوم مجزوم بحذف حرکت ضمیر در مستفعل ظفارن اکثر عافل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیش طلبت ضمیر در مستتر اسمش مرفوع محلا متضمنا خبر است منصوب الفتح لفظاً سی اسم فاعل اسی طریقے سے کہہ دیں گے. متضمنا لام جار معنی مجرور بالکسرہ تقدیرا و منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با متضمنا ہو جائے گا. اسی طریقے سے پہلے بھی متضمن معنی مضاف الاستفہام مضاف الیہ سے مجرور بالکسرہ لفظاً اور جزاش محذوف است کے دال است برو جملہ مقدمہ. وہ حرف عطف ہوا ینصب الممیز معطوف اور الثانی معطوف علیہ ہوا ضمیر مبتدا مرفوع محلا راجع بسوء کم خبریہ اور ینصب خبر است مرفوع بالضمہ لفظاً اور سی فعل مضارع معلوم ضمیر در مصرف علیہ مرفوع محلا اور راجع بسوء مبتدا الممیز مفعول بھی از منصوب الفتح لفظاً. اچھا یہ ینصب الممیزہ ان کانا بینہما ان شرطیہ جازم المستقبل کانا سی فعل ماضی معلوم شرطش مجزوم محلا فعل ظفارن اکثر عافل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیش طلبت اور بینہما ظرف مستقر خبر مقدم است منصوب محلا بین مفعول فی است منصوب بالفتح لفظاً ظرف مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء کم و تمیز اور ظرف متعلق با ثبتت و یا کہ ثابتتاً مقدرت بنا بر اختلاف مذہبین الاخری ہو جائے گا. فاصلتاً اسمش یہ اس کا اسم بن جائے گا فاصلتاً تکون کا یعنی کہ ان کا نام بینہما کا فاصلتاً اسم فاصلتن کہیں گے اسم مؤخر است مرفوع بالضمہ لفظاً. جزاش محذوف است کے دال است برو جملہ مقدمہ مثل خبر است مرفوع بالضمہ لفظاً برا مبتدا معذوف کے مثال ہوا الاخری مثل مضاف اور کیا کہہ دیں گے کم عندی رجلاً بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ است مجرور محلا. کم خبریہ کنایہ از عدد مبهم ممیز ناصب التمیز مبتدا مرفوع محلا عندی ظرف مستقر خبر است مرفوع محلا. بعض عند مفعول فی از منصوب الفتح لفظاً منصوب الفتح تقدیرا لفظاً تو نہیں تقدیرا. زر مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ از مجرور محلا زر متعلق بثبت و یا کہ ثابت مقدرت بنا بر اختلاف مذہبین علاج اور آخری. اچھا رجلاً اس کو کیا کہہ دیں گے تمیزش منصوب الفتح لفظاً کہہ دیں گے.
اچھا رجلن تمیزش ازو منصوب الفتح لفظاً وہ عرف عطفہ علم تکن معطوف اور ان کان بینہما فاصلہ معطوف علیہ ان شرطیہ جازم المستقبل لم تکن شرطج مجزوم مالا لم جادیہ جازم المستقبل تکن سی فعل مضارع معلوم مجزوم باز حرکت ضمیر فعل ظفار اکثر عافل مناسب الخبر اسم خبر خیشمی طلبت بینہما ظرف مستقر خبر مقدمس منصوب محلن اسی طریقے سے ترکیب ہوگی یہ آخری ہو جائے گا فاصلۃ اسم مؤخر است مرفوع بضم لفظاً فممیزو پہ آ جائیں فا جزائیہ ممیز جملہ جزاش مجزوم محلن ممیز مبتداست مرفوع بضم لفظاً مضاف ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن راجب سوء کم خبریہ اور مجرور خبر است مرفوع بضم لفظاً سی اس میں مفعول تک کردہ بر مبتدا خود الی آخر ہی کر دیں گے. اچھا باجار اضافت مجرور بالکسرہ لفظا منصوب علی المفعول به غیر جار مجرور متعلق بمجرور است بالاضافت الیہ الی جار ہی ضمیر مجرور و منصوب علی المفعول به غیر جار مجرور متعلق با اس کو کاٹ دیں گے متعلق با اضافت ہو جائے گا. مثل خبر از مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال ہوا الی آخر مثل مضاف اور اس میں ترکیب آ رہی جی کم رجلن ضربتو کم رجلن ضربتو آ جائے گا اس کی ترکیب میں. کم خبریہ کنایہ اس میں عدد و مب ممیز مبتداست مرفوع محلن مضاف رجل تمیزش مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا ضربتو آئیں گے ضربتو کہیں گے خبر اس مرفوع محلن تو ضربتو سے فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فارج مرفوع محلن و یا کہ کم خبریہ کنایہ اس میں عدد مب ممیز مفعول بھی مقدمس منصوب محلن مضاف رجل تمیزش مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ضربتو فعلش مؤخر است کہہ دیں گے ایسی فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فعلش مرفوع محلن وہ عرف عطفہ کم غلامان اشتریت معطوف اور کم رجل معطوف علیہ است. اور غلامان یہ نہیں ہے لفظ کم غلمان لفظ ہے اور کم رجل کی طرح اسی کی ترکیب بھی ہو جائے گی آپ اس کو ترکیب اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کم غلمان اشتریت ہو جائے گا. اچھا والثالث وہ عرف عطفہ الثالث معطوف الثانی معطوف علیہ قربا اول اول معطوف علیہ بوزن الثالث مبتدا مرفوع بضم لفظا کائن بیرۃ لفظ خبر اس مرفوع محلن وہ استنافیہ ہوا مرکب جملہ مستانفہ ہوا ضمیر مبتدا مرفوع محلن مرکب خبر است مرفوع بضم لفظا سی اس میں مفعول تک کرتا الی آخرہ من جار کاف مجرور بالکسرہ لفظا منصوب علی المفعول به غیر سے جار مجرور متعلق با مرکب ہو جائے گا. کاف مضاف تشبیہ مضاف الیہ سے مجرور بالکسرہ لفظ وہ عرف عطفہ اے این یعنی کا این ہے نا تو این معطوف اور کاف تشبیہ معطوف علیہ اس جگہ لیکن نہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خیشمی طلب ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا کہہ دیں گے المرادہ اسمش منصوب بالفتح لفظا من جار ہی ضمیر غائبہ مجرور و منصوب علی المفعول به غیر سے جار مجرور متعلق با کیا ہو جائے گا متعلق با المراد ہو جائے گا. عدد خبر اس مرفوع بضم لفظا موصوف مباب صفت توست مرفوع بضم لفظا کہہ دیں گے. لا عطفہ المانا ترکیبی معطوف اور عدد مبہم معطوف علیہ مثل خبر اس مرفوع بضم لفظا برائے مبتدا معذوف کے مثال و باشد مثال و مبتدا است مرفوع بضم لفظا مضاف اور کأین رجلا لقیت جملہ بتاویل ہذا ترکیب مضاف الیہ اور پھر کأین رجلا لقیت بتاویل ہذا ترکیب مضاف الیہ کہہ دیں گے. کأین کنایہ زادت مب ممیز ناصب التمیز مبتدا مرفوع محلن رجلا تمیزش منصوب الفتح لفظا لقیت جملہ خبر است مرفوع محلن لقیت سے فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فاعل مرفوع محلن وہ استنافیہ قد یکون جملہ مستانفہ قد حرف تحقیق مع تقلیل یکون سے فعل مضارع معلوم محقق مکلل فعل ظفارن اکثر عافل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیشمی طلبت ہو جائے گا. اچھا ضمیر مستتر اسمش مرفوع راجع بسور کائن متضمنا خبر اس منصوب الفتح لفظا سی اس میں فعل تک کردہ بر اس میں یکون الی آخری ہو جائے گا. اور لام جار معنی مجرور بالکسرہ تقدیرا و منصوب علی المفعول به غیر جار مجرور متضمنا بعض معنی مضاف الاستفهام مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا نہ وہ خبر مرفوع بضم لفظا برائے مبتدا معذوف کے مثال و باشد مثال مبتدا الی آخری کر دیں گے. بعض نہ وہ مضاف کائن رجلا عندک بتاویل ہذا ترکیب مضاف الیہ سے مجرور محلن کہہ دیں گے. اور کائن استفہامیہ کنایہ زادت مب ممیز ناصب التمیز مبتدا مرفوع محلن رجلا تمیزش منصوب الفتح لفظا عندک ظرف مستقر خبر است یعنی کہ مرفوع محلن
اور بعض آئندہ مفعول فی از منصوب الفتح لفظاً زر مضاف منصوب زر مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ سے مجرور محلن زر متعلق بثبت و یا کہ ثابت المقدرس بنا پر اختلاف مذہبین الی آخر ہی ہو جائے گا. اچھا وہ عرف عاطفہ الرابع معطوف والثالث معطوف علیہ قربن اور الاول معطوف علیہ بعدن. پھر الرابع مبتدا است مرفوع بالضم لفظا قضا بارد لفظ خبر است مرفوع محلا واو استنافیہ ہوا مرکب جملہ مستانفہ ہوا ضمیر مبتدا مرفوع محلا راجع بسوء لفظ قضا اور مرکب خبر است مرفوع بالضم لفظا سی اسم مفعول تک کردہ الی آخرہ. اچھا مرکب من جار کافی مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با مرکب ہو جائے گا. کافی مضاف و تشبیہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا واو حرف عطفہ اور زا معطوف اور کاف معطوف علیہ. زا موصوف یہ ہو گیا نا زا اسم اشارہ تو زا کو کیا کہہ دیں گے اس کے بعد ہم کہہ دیں گے زا کو موصوف. اور اسم صفت توست زا اسم صفت توست مجرور بالکسرہ لفظا مضاف الاشارۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا واو حرف عطفہ لیکن معطوف الرابع قضا معطوف علیہ. اور لیکن حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خشمی طلبت المراد اسم مرفوع بالضم منصوب الفتح لفظا اور من جار ہی ضمیر غائبہ یہ ہو گیا نا من ہو ہی ضمیر غائبہ مجرور و منصوب مال المفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با من ہو پہ آپ آ جائیں تو جار مجرور متعلق من کو آپ کہہ دیں گے من جار ضمیر غائبہ مجرور منصوب مال مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بال مراد ہو جائے گا. عدد خبر اس مرفوع بالضم لفظا موصوف مباب صفت توست مرفوع بالضم لفظا سی اسم مفعول تک کردہ واو استنافیہ لا یکون جملہ مستانفہ لا نافیہ غیر عاملہ یکون سی فعل مضارع معلوم فعل ظفار ناقص رافع الاسم ناصب الخبر اسم خبر خارج طلبت ضمیر مستتر اسم مرفوع راجع بذو قضا متضمنا خبر اس منصوب الفتح لفظ متضمنا سی اسم فاعل تک کردہ الی آخر ہو جائے گا. اور متضمنا لام جار معنی مجرور بالکسرہ تقدیرہ منصوب معنی مفعول بغیر جار مجرور متعلق و متضمنا بعد معنی مضاف الاستفهام مضاف الیہ سے مجرور بالکسرہ لفظا. مثل پہ آ جائے جی مثل خبر از مرفوع بالضم لفظا برآمد تضامن مثال ہے اسی طریقے سے مثل مضاف. اور عندی قضا رجلا جملہ بتاویل لہذا ترکیب مضاف الیہ مجرور محلا. اب عندی ظرف مستقر خبر مقدم اس مرفوع محلا بعض عندہ مفعول فی اس منصوب الفتح تقدیرا ضرب مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ مجرور محلا ضرب متعلق بثبت و یا کہ ثابت مقدرت بنا پر اختلاف مذہبین الی آخرہ. قضا کنایہ از عدد مبہم ممیز ناصب التمیز مبتدا مؤخر است مرفوع محلا رجلا تمیزش منصوب بالفتح لفظا. کل 47 منٹ ہوئے ہیں جی. کوئی سنے گا یہ ویڈیو تو یاد رکھے گا جی 47-48 منٹ ہم کو برداشت کیا.